کہ مومنین جب اکیلے ہوتے ہیں مومنین اکیلے نہیں ہوتے، بات ہو رہی ہے کہ جب ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوں اور وہاں پر اللہ کا ذکر ہو جائے، یعنی کوئی بندہ ایسے بات کر دی کہ دیکھو مجھے نا یہ آیت، یہ اللہ کی بات، یا اللہ نے میرے ساتھ فلاں جگہ پہ بڑا ساتھ دیا، بڑا، ہم نا سنتے ہی اللہ کا ذکر سن کہتے ہیں کیا بورنگ باتیں شروع کر دیا، کیا بوریت ہے، انجوائے کرو، کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا، کیا تم تو شروع ہی ہو جاتی ہو۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ابھی نہیں کرتے تو کچھ عرصہ پہلے کرتے تھے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کے دل نا ایک دم سے الٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا اکتا جاتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر چھوڑ کے نا کسی دوسرے کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی انسان کا یا کسی ایکٹیویٹی کا، کسی مووی کی بات کی جاتی ہے، کسی برانڈ کے کپڑوں کی بات کی جاتی ہے، جوتوں کی، بیگ کی بات ہوتی ہے، تو وہ ایک دم پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خوشی سے کھل جاتے ہیں اور فوراً سے رسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل ایسے وہاں سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی محفل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اگر آپ یوٹیوب کھولیں گے تو کسی بھی اسلامک چینل کو یا کسی بھی ویڈیو کو جو اسلامک ویڈیو ہوتی ہے اس کو دیکھنے والے لوگ، اور ساتھ ہی کسی مووی پہ جائیں، مووی کو دیکھنا نہیں ہے، بس اس کے ویوز دیکھنے جانا ہے، اور وہاں کے سبسکرائبر دیکھیے گا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اسلامک ویڈیوز کو، اسلامک چینلز کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز پوری دیکھتے بھی ہیں، اگر کبھی سامنے سے گزرے نا تو بس اس کو دیکھ کے گزار دیا جاتا ہے، پوری دیکھنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی فلم ہو تو اس کو، کوئی مووی ہو، کوئی فنی ویڈیو یا ایسی چیزیں ہوں تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو پاس کر کر کے دیکھا جاتا ہے، پہلے پچھلے جملے کا مزہ لیا جاتا ہے، پھر اگلے پہ جاتے ہیں۔ تو مومن تو نہ ہوا، مومن اللہ نے بتا دیا وہ مومن نہیں ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں تو دل کڑنے لگے، دل پہ دل کرے کہ چھوڑو سب کچھ، مجھے نہیں پڑھنی نماز، مجھے نہیں پڑھنا قرآن، مجھے نہیں کرنے اذکار۔ اور جب باری آئے کہ اچھا ایک ناول پڑھ لیتی ہوں، اچھا ایک مووی دیکھ لیتی ہوں، ایک فنی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں، یہ دل مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مومن دل ہونا چاہیے تو اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر آئے تو وہ بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرے، اور جب دنیاوی چیزوں کا ذکر آئے تو وہ کہ نہیں مجھے اتنا علم نہیں ہے، میری دلچسپی کی یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت شو کرے گا۔ اب ایک ٹپ ہے کہ اگر ایک دل مومن بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو دل کا ایک خانہ ہے جس میں وہ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد سے آنا ہے، دل کے 3 کھانے بنایا نا، ایک کھانے کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ اگر دل کے ایک کونے کو آپ سکون پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ جو جس کو اکثر بے چینی ہو جاتی ہے نا، آپ پھر تلاوت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ وہ جو دل کا ایک حصہ ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اللہ کی یاد سے، تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کہ ایسی مجلسیں سلیکٹ کریں، ایسے صحبت تلاش کریں، ایسے دوست ڈھونڈیں جہاں پہ دل کی زندگی کا خیال رکھا جائے، جہاں پہ یہ بات ہو کہ دیکھو میرا دل بے چین ہے، میرے دل کو آج کل یہ بیماری ہے، میں اس کو کیسے ٹھیک کروں، بلکہ آپ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کے گروپس میں ہیں تو آلریڈی آپ ایسے مجلس میں ہیں، اور وہاں پہ فضول یا دوسری باتیں کرنے کی بجائے وہاں پہ اپنے دل کو ٹھیک کریں۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ دل ٹھیک ہوا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو اپنی باقی پرابلمس کی بجائے اپنے دل کو وہاں پہ ٹھیک کریں۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ یعنی اس مجلس میں دین کی فکر کرنی ہے۔ آلریڈی اگر قرآن گروپس ہیں تو وہاں پہ دین کی فکر تو ہو رہی ہے، آپ دل کی فکر کریں، وہاں پہ آخرت کی فکر کریں، اس مجلس میں اصلاحی باتیں کریں، ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ بات کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو کریں، کسی کی اصلاح ہو رہی ہے تو کریں۔ اچھا، یہ بس بات کی بات ہے لیکن یہاں پہ آ رہی ہے نا اصلاح بات، تو میرے ذہن میں آ گیا یہ جو فضول بولنا ہوتا ہے نا بنا مقصد کے، اور ہر بات میں بولنا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دن اگر آپ بہت زیادہ بول نہیں تو رات کو آپ ڈپریس ہو کے سوتے ہیں، آپ کو یاد آتا ہے میں نے وہاں اس جگہ پہ یہ نہیں کہنا تھا، میں نے کیوں کہا تھا، مختلف باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو بات ایسی کرنی ہے جو اصلاحی ہو، نیکی اور بھلائی کی بات کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ان کا ذکر کرنا ہے، اور دین کی باتیں کرنی ہے. تو اگر ایسے موضوع ہوں گے تو دل کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا. اور ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں جو کیا کرتے ہیں، اللہ کو، اللہ کے نبی کو ویلیو نہیں دیتے. اگر اپنی ذات کے لیے کسی سے دوستی رکھنی ہے تو کیا کریں؟ نہ رکھیں، چھوڑ دیں. کیونکہ اس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا تو کیا ہوگا؟ جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے لمبا عرصہ، ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ جب ہم کسی کے ساتھ ایک تعلق میں لمبا عرصہ رہتے ہیں تو اس کا رنگ ہمارے اوپر آنے لگتا ہے. تو اگر ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رہیں گے کہ جس کا دل غافل ہے تو آہستہ آہستہ ہمارا دل بھی غافل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ جیسی صحبت ویسا رنگ ہوتا ہے. تو اپنی صحبت چیک کریں، اگر وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو چھوڑ دیں. یہ قربانی آپ کے اللہ کے یہاں لکھی جائے گی اور وہ آپ کو جواباً ایسے دوست نوازے گا جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بریک اپ کریں اور نہیں تم تو اللہ کو یاد نہیں کرتی، تم نمازیں نہیں پڑھتی، تمہاری میری دوستی ختم. نہیں، یہ والا نہیں. ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، ان کو ٹائم اتنا نہ دیں جتنا پہلے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ویسا دل نہ لگائیں جیسے پہلے لگا رہے ہیں. اگر ان سے بات ہو، ان سے گپ شپ ہو تو مصلحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ان کے سامنے قرآن کا ذکر کریں. اگر آپ کو لگے کہ وہ ماننے والے ہیں، وہ اس طرف آ جائیں گے تو انہیں قرآن کی طرف لے آئیں. اگر ویسے نہیں ہے تو پھر انہیں چھوڑ دیں. چھوڑ دینے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے، یعنی ان کو زیادہ ٹائم نہ دیں. کیونکہ وہ شخص کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنی دل کی ہی ساری مان رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے مان رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، حد سے گزرا ہوا ہوتا ہے. اچھا جی، پہلی کوالٹی تو ہو گئی تھی. اب ہم بات کرنے لگے ہیں دوسری کوالٹی کی، مومنین کے دل کے دوسرے خانے کی. پہلا خانہ سمجھ آ گیا ہوگا سب کچھ یقیناً، اور اس پہ ہم بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں کہ جب بھی دل بے چین ہوا چلو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، قرآن پڑھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. خاص طور پہ جو قرآن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہی اسی جگہ پہ سکون ملتا ہے. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا وہ سکون وقتی ہوتا ہے. اب ایک دفعہ تو ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ ٹینشن آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے دن تیسرے دن وہی کیفیت دوبارہ آ جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دل کے صرف ایک خانے کو صاف کیا ہوتا ہے، تو دوسرے خانوں سے گند وغیرہ، دوسرے خاندوں سے بری چیزیں دوبارہ سے اس خانے میں آ جاتی ہیں. تو اگر ایک پورشن کو صاف رکھنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، دوسرے پورشن کو بھی صاف کیا جاتا ہے. اگر اپنا گھر صاف رکھنا ہو تو اپنی گلی کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، ورنہ جو گلی کا گند ہے وہ دوبارہ اندر آ جاتا ہے. تو ایک خانے کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، دوسرے دونوں بھی صاف کرنے. اب جو دوسرا خانہ تھا وہ تھا مخلوق سے تعلق. اب مومنین کیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نا بڑی اللہ کے نبی نے پیاری بات بتائی کہ جنت میں داخل ہونے والے نا جو سب سے پہلا گروہ ہوگا. سمجھیں آپ کہیں جا رہے ہیں اور شادی حال میں جا رہے ہیں، پہلا بندہ انٹر ہوا ہے اور اس نے کہا واہ کیا بات ہے، آپ کا سسپینس تو ختم ہوا ہے نا. آپ کہیں گے کہ میں نے تو پہلے ڈیکوریشن دیکھ کے تو میں نے کرنا تھا، اس نے سارا کچھ بتا دیا. وہ جو پہلا شخص ہوگا نا اس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کوئی اہم چیز ہو نا ہم بھاگ کے جاتے ہیں کہ چلو پہلے میں دیکھوں گی، میں دیکھوں گی، میں سب کو بتاؤں گی. اب جو جنت میں جانے والا پہلا گروہ ہے اس کو پیچھے والے سارے دیکھ رہے ہوں گے نا اور کہیں گے ہاں یہ پہلے چلا گیا، ہم نے پہلے جانا تھا. اب وہ جو پہلے چلا گیا نا وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. آپ نے کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھا ہے؟ ایک تو وہ پورا ہوتا ہے اور دوسری اس کی اتنی زیادہ روشنی ہے، ہمارا نا کھلا سین جو ہے، چھت نہیں ہے تو اگر کبھی گرمیوں میں بارش آئے نا تو وہ چاند اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ان دنوں جس دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے نا، ہم لائٹس آف کر دیتے ہیں اور اس کی اتنی زیادہ روشنی ہے کہ ابھی تو اتنی فیل نہیں ہوتی ہیں، ہم مصنوعی لائٹ سے زیادہ عادی ہو گئے. میرے نانو بتاتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوتا تھا نا لائٹ وغیرہ کا سسٹم، تو وہ نا 14ویں کے چاند کی روشنی میں کپڑے سلائی کرتی تھی.
اتنی زیادہ اس کی روشنی ہوتی ہے. ہم لوگ تو ابھی یہ دوسری لائٹس دیکھنے کے عادی ہیں نا، تو ہمیں اتنی وہ چاند کی محسوس نہیں ہوتی. پھر بھی اگر کبھی آپ سوئیں نا رات کو اور دیکھیں تو چاند بہت زیادہ روشن ہوتا ہے. اب وہ لوگ اندر داخل ہوں گے اور ان کے روشن چہرے اتنے ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند ہے اور سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. اب پہلا یہ تھا گریٹسٹ. پھر ان کے پیچھے جو آنے والے ہیں، یعنی چودھویں کے چاند کی طرح روشن چہرے جن کے ہوں گے وہ تو چلے گئے. ان سے پیچھے جو گروہ اندر داخل ہوا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ جیسے چمکدار ستارے ہیں. ستارے کتنی دور ہوتے ہیں، ہم امیجن بھی کر سکتے کتنی دور ہیں. اور وہ وہاں سے اتنے زیادہ روشن ہوتے ہیں کہ ہمیں زمین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر درمیان میں بادل نہ آئے تو جو ستارے ہیں اور چاند ہیں یہ آسمان کی رونق ہیں، زینت ہیں. اب لوگوں کی کوالٹی کیا ہوگی؟ پیچھے والے جو ہوں گے نا، ان سے پیچھے والے وہ سوچیں گے کہ اچھا یہ دونوں گروہ پہلے کیوں گئے ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں کہ ان کے چہرے بھی روشن ہیں. ان کی خوبیاں یہ ہوں گی ان کے دل ایک ہوں گے. دل ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ ہر وقت جی جی کرتے ہیں، کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رنجش نہیں ہوتی. جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک لمبا عرصے تک بغض چلنا، حسد کا رہنا، وہ چیزیں. اور یہ ان کا وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ ان کے دل صاف کریں گے. وہ ہوں گے مومنین، لیکن کسی نہ کسی بات پہ کوئی اختلاف آ جائے گا. جیسے ابھی بھی بہت سے مومنین ہیں، علماء وغیرہ ہیں، علم میں ہم سے بہت آگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند کرے. کیا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے ان کا آپس میں اس دنیا میں، لیکن اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو پھر دونوں ٹھیک لگے، دونوں کو جنت دی جائے گی. اب وہ دونوں جنت میں جائیں اور ان آپس میں ان کی تھوڑی سی رنجش ہو یا تھوڑا بغض ابھی دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو اچھا تھوڑی لگے گا کہ میرے بندے جنت میں رہیں اور پھر بھی سکون سے نہ رہیں، پھر بھی ان کے دل کا ایک کونا کسی سے نفرت کرے، کسی سے حسد کرے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو صاف کر کے وہاں پہ بھیجیں گے. اب سوچیں یہاں پہ ہم اپنے دلوں کو اگر اتنا آلودہ کر لیں بغض کے ساتھ کہ فلاں نے مجھے اس ٹائم پہ یہ کہا، فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں کو میں نے کہا تھا کہ آنا نہیں آئی. اتنے شکوے ہماری زندگی میں ہیں دوسروں کے ساتھ کہ سوچیں یہ دل قیامت کے دن اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ چلو اس کو صاف کر دیتا ہوں. ان کے دل صاف ہوں گے جن کے دل ایمان سے تو بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن ہلکے پھلکے تھوڑے سے اختلافات ہوں گے. اور وہ بھی اللہ کے لیے اختلاف ہوں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں. اللہ کیسے مومنین کے دل صاف کریں گے؟ ایسے مومنین کے دل صاف کریں گے کہ جن کے دلوں میں اگر کوئی رنجش آئی تھی تو اللہ کے لیے آئی تھی، اس کے کام کے لیے آئی تھی کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں کر رہا اور اسے آپ نے منع کیا تھا لیکن وہ نہیں رکا، دوسرا بندہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دل صاف کریں گے. یعنی مومنین کی کوالٹی کیا بتائیے کہ جو جنت میں جائیں گے ان میں بغض بھی نہیں ہوگا، حسد بھی نہیں ہوگا. اچھا آپ کی نا ایک اور اسائنمنٹ ہے، لکھیں کہ قلب سلیم اور قلب منیب یہ کیسے دل ہوتے ہیں؟ ان کی کوالٹیز آپ نے دیکھ کے لانی ہے، اور ان میں سے کچھ کوالٹیز آپ کو یہی ملیں گی جو یہاں پہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی جیسے ہم لاڈ سے نام رکھتے ہیں نا، ایسے ہی جو قلب مومن ہے نا اس کا لاڈ کا نام ہے قلب سلیم اور قلب منیب. یعنی آپ کا اگر دل نہیں کر رہا قلب مومن کہنے کو تو آپ کہنے قلب سلیم، قلب منیب. اب جو بے عیب دل ہوتا ہے نا وہ قلب سلیم کو کہتے ہیں. قیامت کے دن کوئی بھی نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد، کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی. تو اتنے میں کیا چیز فائدہ مند ہوگی؟ کون شخص کامیاب ہوگا؟ کس شخص کے پاس سمجھے دنیا جان کے اس دن دولت ہوگی؟ دولت وہی ہے کہ جب کسی کو جنت مل جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ ایسا دل ہوگا جو بے عیب ہوگا، سلامت دل. بے عیب دل کون سا آتا ہے؟ بے عیب دل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میرے دل کو کوئی بیماری نہیں ہے. یہ وہ بیماری سے مراد یہاں پہ بھی عیب دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جس میں کوئی انسانوں کے خلاف نہ سازشیں ہوں، نہ تدبیریں ہوں، نہ شکوے ہوں. سلامت دل. اور سلیم ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو سانپ نے ڈسا ہو.
तड़पता दिल। आप कहेंगे अभी कह रहे हैं अभी आप दिल और अभी कह रहे हैं तड़पता दिल। मोमिन का दिल अगर किसी चीज़ के लिए तड़पता है तो वो हिदायत के लिए तड़पता है। अगर उसका दिल तड़पता है तो वो मखलूक की इस्लाह के लिए तड़पता है। जैसे अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला बार-बार कहते थे ना कि आप गम से खुद को हलाक कर लेंगे, बाग़ियुन लअल्लका नफ्सक, कि आप इनकी हिदायत के लिए इतना तड़प रहे हैं कि आप खुद को ख़त्म कर रहे हैं। तो उनका दिल मोमिन है ना, पैगम्बरों का, नबियों का दिल मोमिन होता है, तो वो हिदायत के लिए तड़प रहे होते हैं, लोगों की हिदायत के लिए। तो वो दिल बेऐब है क्योंकि वो वही कह रहा है जो अल्लाह ने कहा है कि लोगों की इस्लाह करो। तो मोमिन का दिल हर वक़्त किस कंडीशन में रहता है? मखलूक की इस्लाह में। उसका मतलब ये भी नहीं है कि खुद को, अगर कोई बंदा नहीं आ रहा, नहीं मान रहा आपकी बात, इस्लाम नहीं ला रहा या अल्लाह ताला की इताअत नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ बायकॉट कर लें। या आप रोना-धोना मचा दें कि ये क्यों नहीं मेरी बात मान रहा, इसको समझ क्यों नहीं आ रही, या इतना गम कर लें। नहीं, आपका मकसद क्या है? वाज़ करना, नसीहत करना, उस तक बात पहुँचाना भले तरीके से, नरमी के साथ। और अगर वो नहीं मानता, तो उसके लिए दुआ करें और उसको छोड़ दें। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से दुआएँ भी करें और नए सिरे से कोशिश भी करें। लेकिन उसके लिए खुद को हलाक कर लेंगे, तो बाकी जो सारे प्रोडक्टिव काम हैं, बाकी जितनी भी इस्लाह आपने करनी है, वो रह जाएगी। अच्छा जी, एक बड़ी अहम क्वालिटी हमने कल भी थी और दोबारा से उसका ज़िक्र आया है, इसका मतलब ये है कि अहम है, तो इसलिए आज दोबारा आ गया कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि क़यामत के दिन जब फ़ैसले हो जाएँगे और सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा, तो ऐसे शख़्स को जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा कि जिसके दिल में तकब्बुर होगा। अपनी असाइनमेंट में लिखें कि तकब्बुर क्या होता है और ये आपने सर्च करना है। बताया था ना कि हर बंदे के लिए उसकी ज़िंदगी की सिचुएशंस, हालात के मुताबिक हर लफ्ज़ का मानी भी बदलता है। हो सकता है हम अगर तकब्बुर तकब्बुर को ये कह रहे हों कि शोख़ियाँ मारना और खुद को सब कुछ समझना ही तकब्बुर है, तो तकब्बुर बहुत कुछ होता है। तकब्बुर को हमने अभी तक डिफ़ाइन ही नहीं किया। एक किसी दूसरे बंदे को डिग्रेड कर देना, सारी सब लोगों के सामने, और उसकी इज़्ज़त ख़त्म कर देना, ये भी तकब्बुर है। ये भी तकब्बुर है कि आपको पता हो कि सामने वाले बंदे की ज़िंदगी में ये कमियाँ हैं, उसके बावजूद उसके सामने अपनी नेमतों का तज़किरा करना। अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो ये उसका करम है। इस्तेमाल करें और हद में रहें। उसके लोगों को, अल्लाह की मखलूक को अगर हम अपनी नेमतें दिखा-दिखा के तरसाएँगे, तो वो हमारे पास भी नहीं रहने देगा। जो उसकी मखलूक के साथ वफ़ादार नहीं है, वो उसके साथ क्या वफ़ादार होगा? तो अगर किसी के सामने आपने किसी अपनी ब्लेसिंग का ज़िक्र करना है, अपनी किसी नेमत का ज़िक्र करना है, तो पहले चेक करें कि क्या उसकी ज़िंदगी में वो नेमत है? अगर है, तो आप तज़किरा करेंगे भी तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में पहले ही उसकी कमी चल रही है और ऊपर से आप बताएँगे, तो वो बंदा खुदतरसी का शिकार हो जाएगा। वो अपनी, जो उसकी अपनी पावर होती है, एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो लूज़ कर जाएगा। अब अल्लाह के नबी से पूछा गया, थोड़ी-सी डेफ़िनेशन अल्लाह के नबी ने बता दी है, एक हदीस में, बाकी आप सर्च करेंगे। पूछा गया कि अच्छा, ये जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अगर किसी के पास माल है और वो कहे कि मैं अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, अच्छे जूते पहन लेता हूँ, तो क्या ये तकब्बुर होगा? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये तो जमाल है, खूबसूरती है। और हमने कल डिस्कस किया था सिबगत अल्लाह में, उसमें एक चीज़ रह गई थी जब हम पाकीज़गी की बात कर रहे थे ना, सफाई की। तो आप खुद सोचें, हम चाह रहे हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे और अल्लाह ने कहा कि मुझे पाक साफ रहने वाला पसंद है। अब किसी को अपना गंदा महबूब अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं अच्छा लगता। सबका दिल करता है साफ-सुथरा होके आए, नहा धो के बैठे। तो अगर हम अल्लाह से मुलाकात करने जाएँ और कपड़े सही गंदे और स्मेल वाले हों, ज़रूरी नहीं कि कपड़े नापाक हों, कपड़े अगर स्मेल वाले भी हैं, तो वो नमाज़ के लिए बेहतर नहीं है। तो अल्लाह हमसे कैसे वो ख़ुशू आएगा नमाज़ में, या कैसे वो हमें पसंद करे? तो अल्लाह को तो खूबसूरती पसंद है।
اللہ کو تو صفائی پسند ہے، تو اللہ کو اچھے کپڑے اچھے جوتے اچھے لگتے ہیں، لیکن حد میں رہ کے استعمال کریں. قرضہ لے کے خاص طور پہ کہیں کہ میں نے تو ایسے پہنتی نہیں ہوں، میں تو بس برانڈس کے پہنتی ہوں، تو یہ غلط چیز ہے. اللہ کو پسند ہے ایسی چیزیں کریں، لیکن تکبر والا کانسیپٹ اس میں تب آئے گا جب آپ پہن کے تو اپنی تصویریں بنا کے تو انسٹاگرام پہ ڈالیں گے. تکبر والا کانسیپٹ تب ہوگا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی غریب کی شادی میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ آنے والا طبقہ جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنے، اس کے باوجود آپ اپنا سب سے مہنگا جوڑا پہن کے جائیں جس کے اوپر سے دیکھنے سے پتا چل رہا ہو کہ یہ 30-20 ہزار کا ہے. یہ تکبر ہوگا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ تکبر کیا آتا ہے؟ حق کو قبول نہ کرنا. آپ کو کوئی نصیحت کرے، آپ کو کوئی آیت بتائے، کوئی حدیث بتائے، اور آپ اس زوم میں کہ میں اس سے زیادہ علم والی ہوں، یہ مجھے کیوں بتائے، یہ آپ مجھے بتائے گی، اور اس کی بات کو نہ مانے. اور اچھی بات تو جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، بندے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بات کو دیکھنا چاہیے. آپ نے پورا ویک سیشن سنے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ جس نے بتایا ہو وہ نہ پسند ہو، آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہوں، یا آپ کو ویسے اس کی عادات یا ویسے اس کے بولنے کا سٹائل اچھا لگ رہا ہو، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں وہ تو حق کی ہیں نا، آیات حدیث بتائیں، تو بندے کو بشک نہ پسند کریں، اس کی باتوں کو تو پسند کریں نا، حق بات تو قبول کریں نا. یہ جو لوگوں کو ناپسند کرنا ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ اکثر دل اس وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے کہ دیکھو مجھے فلاں سے نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، پھر بھی بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کیا کروں. آپ اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں. اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم کہیں پہ غلط ہوں، تو ایک دفعہ اس بندے کے ساتھ بات کر کے دیکھیں کہ آپ کو اس کی کیا چیزیں ناپسند ہیں، وہ تأمل سے بات کریں اور پھر خود کو یا اسے سمجھانے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کا دل اس کی طرف سے صاف کر دے، دل میں بغض نہ رہے. اور تیسری ریزن یہ ہوتی ہے، پھر بھی اگر آپ کا دل نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو، تو اس کے ساتھ صرف مطلب یعنی کام کی بات کریں اور زیادہ گپ شپ نہ کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک حالہ ہوتا ہے، یعنی ریز نکلتی ہیں باڈی سے، آنکھوں سے. تو کچھ لوگوں کی ریز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اپوزٹ ہوتی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی آنکھوں سے جو ریز نکل رہی ہیں وہ اے ہوں، آپ کی آنکھوں سے جو ریز نکل رہی ہیں بی ہوں، تو آپ ایک دوسرے کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس میں سائنسی تھوڑا سا پہلو آ جاتا ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کسی کو دیکھتے جاتے ہیں تو یا آواز سنتے جاتے ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کو وہ بندہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اور بعض اوقات پہلی ملاقات میں صحیح دوستی ہو جاتی ہے، تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں کی ریز مل رہی ہوتی ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ آپ کی ریز نہیں مل رہی تو پریشان نہیں ہونا، بس یہ کہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس کے خلاف میرے دل میں کوئی بغض نہ آئے، کیونکہ جب بغض یا کینہ یا حسد آ جاتا ہے تب ہم ناانصافی کرتے ہیں اور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیر کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ سرچ کریں. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر بندہ دوسرے کو پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، نہ باپ اس دن آپ سمجھیں گے کہ پیچھے باپ بھی پیچھے ہو جائے، ماں بھی، سب کچھ بھولا ہوا ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے پرہیزگاروں کی دوستی. یعنی وہ جو ایسے لوگ تھے نا جو دنیا میں نیک دوستیاں رکھنے کی خواہش کرتے تھے اور نیک دوست بناتے تھے، اس دن قیامت والے دن وہ کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے دنیا میں محبت کی. اگر دنیا میں ہم نے پرہیزگاروں سے محبت کی ہے یا خود پرہیزگار ہوئے ہیں اور لوگوں نے ہم سے محبت کی ہے یا ان کا ساتھ چاہا ہے، دوستی کی ہے، تو قیامت کے دن جس جگہ پہ پرہیزگار کھڑے ہوں گے وہاں پہ ہم بھی کھڑے ہوں گے. اب شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ عداوت ڈالتا ہے دلوں میں، وہ دلوں میں دشمنی ڈالتا ہے. سامنے والے بندے کی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے اور وہ بڑا چڑھا کے آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ یہ اس نے کیا، یہ کیا. اور مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا. مومن کے دل کا دوسرا خانہ مخلوق کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں مخلوق کی اصلاح کروں، اپنی ذات کے لیے محبت نہ کروں، لیکن اگر میں کسی کے ساتھ نیکی کروں تو وہ اس وجہ سے کروں کہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو مجھے اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اپنے دل کے ایک خانے کو ٹھیک رکھنا ہے، تو دوسرے میں مجھے مخلوق سے محبت کرنی ہوگی. وہ دلوں میں دشمنی نہیں رکھتے. ان کو بری بات لگ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو، جانے دو، کیا ہے. دعا کیا کریں
یہ ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، آپ سرچ کریں اور اس کو بے شک اپنی وال پیپر پہ لگا لیں. جن کے دلوں کو، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، تقریباً ہم سب کے دلوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی شخص سے ہمارے دل میں تھوڑی سا بغض ہوتا ہے. دعا ہے ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، ہمارے رب تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو جس کسی کے دل میں یہ تھوڑا سا بھی ہے، اب دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی جتنی مرضی زیادتی کرے، آپ کا حق مارے، آپ پہ ظلم کرے، اس پہ خاموش رہنا تو مزید ظلم ہے. اسے بتائیں کہ دیکھو یہ میرے حقوق ہیں، مسئلے کے ساتھ بتائیں. لیکن اگر کوئی ظلم کرتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہیں. آپ اس کے خلاف اپنے دل میں کینہ بغض نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ کیا کریں، معاملہ معاف کر دیں کہ میں نے اسے معاف کیا، اور قیامت کے دن آپ مظلوم کھڑے کیے جائیں گے. اور دعا کریں کہ قیامت کے دن ہم مظلوم کھڑے، ہم ظالموں میں نہ ہوں. اور اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف کینہ ہے تو یہ دعا ضرور پڑھیں. وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوستوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور قیامت کے دن بھی یہی کیا جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں تھوڑی بہت رنجش یا کینہ یا بغض تھا وہ نکال دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تختوں پہ بیٹھو ایک دوسرے کے سامنے، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ کرو فری ہو کے. لیکن پہلے کیا ہوگا، ان کے دل صاف کر دیے جائیں گے. اچھا، اس میں نا اس کو اگر سمرائز کریں دل کے دوسرے خانے کو، تو آپ اس طرح کریں کہ اگر صرف مخلوق سے وفادار رہ جائے، کوئی بندہ کہ میں تو نیکی کے بڑے کام کرتی ہوں، میں تو NGOs چلاتی ہوں. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کافر یا انگریز ان کے ہاں بھی ایسے ادارے ہیں، بلکہ شروع ہی وہاں سے ہوا تھا، اولڈ ہومس بنانا اور یہ کرنا وہ کرنا. بہت ہیلپ کرتے ہیں وہ، اور سب سے زیادہ ڈونیشنز ان کی طرف سے آتی ہیں. لیکن کیا یہ چیز قیامت کے دن کو بچا سکے گی؟ نہیں. صرف مخلوق کی خدمت کر کے یا ان سے محبت کر کے یا ان کے ساتھ نیکیاں کر کے اگر ہم اپنے دل کا ایک کونا صاف رکھ لیتے ہیں تو وہ جو تھا نا اللہ سے تعلق والا کونا وہ گندا ہو جائے گا. تو اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اس کے ساتھ نیکیاں کریں، صدقہ کریں، چیریٹی کریں، لیکن ساتھ میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں. جیسے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والنٹریلی کام کرنے والے لوگ جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح تو کر دیتے ہیں اور نیکی کے سارے کام بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی نمازوں کی، اپنے قرآن کی باری آتی ہے تو وہ نہیں کرتے. ان کے دل کا وہ جو ایک کونا ہے وہ تو سیٹسفائی رہتا ہے، جس میں ہوتا ہے کہ میں نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اسلام آگے سے آگے پہنچانا ہے، وہ تو مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن پھر دوسرے میں بے چینی رہتی ہے، اس وجہ سے دوسرے تیسرے دن پھر سے ڈپریشن سے گزرو. تو دو خانوں کی سمجھ آ گئی کہ کیسے ان کو صاف رکھنا ہے. مخلوق کی خدمت کرنی ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولنا، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مخلوق کو بھول جانا ہے. صرف ہر وقت نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، کہنا کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہی ہوں اور مخلوق کے حقوق کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ بھی نہیں بچائے گا. تو دو خانوں کو سمجھ آ گئی. اب تیسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا کہ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو سمجھے پورا جسم آپ کا، پورا بدن ٹھیک ہے، اور جہاں وہ بگڑ گیا سارا کچھ بگڑ گیا. اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ آدمی کا دل ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج میرا یہ دل کر رہا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو لازماً ہمارا دل کچھ نہ کچھ برا کرنے کو کر رہا تھا. جب آپ کا دل یہ کہے نا تو سمجھیں یہ ایک گھنٹی ہے، گھنٹی بج گئی ہے. اب میں نے پہلے چیک کرنا ہے کہ یہ جو میرے دل نے کہا ہے نا، اگر یہ ٹھیک ہے تو میں کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی. میں کوئی دل کی غلام ہوں کہ جو یہ کہے گا وہ کروں گی؟ میں صرف وہی کروں گی جو میرا اللہ کہے گا، جو اللہ کے نبی کہیں گے. تو اگر ہم اپنی پوری باڈی کی، پوری روح کی سلامتی چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ دل کو درست کرنا ہوگا. جس نے اپنے دل کو تمام علائشوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 ہے. اس کی نا بہت لمبی تفسیر ہے، آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو جب سلائڈز دی جائیں گی تو آپ ان کو سیو کر لیجیے گا اور ایک ایک کو آہستہ آہستہ سمجھتے رہیے گا. اپنے دل کو ہر طرح سے پاک کرنا.
وہ کچھ ہم نے دل کی بیماریاں پڑھی ہیں، کینہ، بغض، حسد. اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں ان تینوں کا ڈفرنس بھی نہیں پتا، کینہ، بغض اور حسد کا. یہ بھی آپ اپنی اسائنمنٹ میں لکھیں اور سرچ کیجئے گا. کینہ یہ ہوتا ہے ویسے کہ اگر دل میں ہو کسی کے خلاف رنجش تو نہ اسے بتانا کہ تم نے یہ کیا تھا، اور دل ہی دل میں کڑتے رہنا اور اس کا نقصان چاہنا سامنے والے بندے کا. تو ایک لمبے عرصے تک وہ جو بغض جو ہوتا ہے نا، ایک لمبے عرصے تک اگر چلے تو وہ کینہ بن جاتا ہے. تو بغض کیا ہوتا ہے کہ کوئی کامیاب ہو رہا ہو تو ہم اور وہ اپنی مصروفیات میں ہو تو ہم اس سے غلط گمان رکھیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو چال نہیں چل کے کامیاب ہو رہا ہے، یا یہ بھی گمان رکھنا کہ فلاں بندہ آج کل بڑا بڑا ہو گیا ہے، مصروف. ہم اس کی مصروفیت سمجھے بنا کہتے ہیں کہ وہ تم سے بات ہی نہیں کرتا، اب اس کے پاس بڑے عہدے ہیں، اس کے پاس وہ بڑے لیول پہ چلا گیا ہے، تو اب وہ ہم چھوٹے کو کہاں یاد رکھے گا. یہ بغض ہوتا ہے، غلط گمان رکھنا. اور حسد کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھنا اور کہنا کہ اس کے پاس سے یہ ختم ہو جائے یا اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے. تو ہر بندے کی کامیابی پہ اس کی تعریف کیا کریں. کوئی نئی چیز آپ کو دکھائے تعریف کر دیں. اس ٹائم دل مارنا پڑے تو مار جائیں، اگر اس ٹائم پہ دل مار لیا تو وہ دل مومن ہو جائے گا. یہ تیسرے کھانے کی ہم بات کر رہے ہیں، دل کے تیسرے کھانے کی، جس میں کہا گیا نا کہ نفس سے تعلق، اپنی ذات سے تعلق. تو اب یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ میرے دل میں آج یہ خواہش آئی ہے تو میں نے آج یہی کرنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے. اور جب ہم صرف دل کے تیسرے کھانے کی مانتے رہتے ہیں نا، تو اوپر والے جو 2 کھانے تھے نا، سمجھے وہ گندے ہو گئے. جب ہم دل کی ماننا شروع کر دیتے ہیں، ہم عموماً صرف یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے دل کی مانی ہے، تو وہ ہم دوسرے 2 خانوں کو بول کے صرف اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس ایک کی. اور ہمارے جو دل خراب ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ ایک خانے پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم ساری نفس کی مانتے جا رہے ہیں، ہم نے اللہ کی اور مخلوق سے تعلق والی بات کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ایک سائڈ پہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہمیں کوئی آواز آتی ہے کہ پلیز یہ میری مدد کرنا، ہم کہتے ہیں نہیں میں بزی ہوں. اور ایک سائڈ پہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اوپر سے اذان کے پاس کہتے ہیں ہم نہیں میں بزی ہوں، بعد میں پڑھوں گی نماز. یہ ہم تیسرے کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور تمام علائشوں سے پاک، تمام اس کا مطلب ہے تمام بیماریوں سے پاک. بیماریاں ہم ابھی اپنے ڈسکس کر لی. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواہشات سے پاک رہیں. خواہشات، دنیاوی خواہشات، یعنی کہ اس دوڑ میں، اس ریس میں لگ جانا کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس ہو. اگر فلاں نے آج بریانی کھائی ہے تو میں نے بھی کھانی ہے، اگر فلاں نے آج یہ کپڑے پہنے تو میں نے بھی پہننے ہیں، چاہے اپنی پہنچ ہے یا نہیں ہے. بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ آپ پھر ماشاءاللہ سے سمجھدار لوگ ہیں، سارے ریسرچ کر لیجئے گا. اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ دل کے تیسرے کھانے کی مانیں گے نا تو وہ برائی کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. صرف نفس کی نہیں ماننی. یہ آپ اپنے لیے ایک اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ آج میرا یہ دل کر رہا ہے کرنے کو، ہندی میں کہتے ہیں نا آج میرا یہ من کر رہا ہے. وہ بچے کارٹون دیکھتے ہیں نا، تو وہ زیادہ تر ہندی کے، تو وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج میرا یہ من کر رہا ہے. تو جب آپ کا من کر رہا ہو، جب آپ کا دل کر رہا ہو، تو وہاں پہ رک جائیں. اگر ایک دن رکے ہیں تو دوسرے دن رکنے کی ہمت اللہ تعالیٰ خود دے گا. رک جائیں اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کا کام ہو. آپ کا دل کر رہا ہو کہ آج میں قرآن پڑھوں، آج میرا دل کر رہا ہے میں نماز پڑھوں، تو کر لیں، وہ تو نیکی کا کام ہے. اپنے لیے ایک پیمانہ سیٹ کریں کہ اس سے اوپر میں نے نہیں جانا، حدود کو کراس نہیں کرنا. اگر یہ کام نیکی کا ہے تو کروں گی، نہیں ہے تو نہیں کروں گی. وہاں پہ اگر اپنے نفس کو مار لیں گے تو سمجھے کامیاب ہوگے. جو تھے نا ابراہیم علیہ السلام، جب بھی آپ قلب سلیم کی، قلب منیب کی، حنیف کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے نفس کو مارا تھا، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار مارا تھا. سب کو پتا ہے ان کی ہسٹری. اور پیچھے والی چھوڑیں، اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے نفس میں سب سے زیادہ یہ محبت ہوتی ہے اولاد کی، خاص طور پہ والدین میں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اولاد کی سب سے پہلی ترجیح بناتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اولاد کو ہی قربان کر دیا تھا.
اب یہ جو دل ہے نا، ہم نے اس کو ٹھیک کیوں کرنا ہے؟ سوال تو ذہن میں ہوگا کہ چلو جیسے زندگی گزر یا گزرنے دیتے ہیں، دل کو ٹھیک کیوں کرنا؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ میں نے یہ جو تمہارے اندر ایک الارم لگایا تھا، الارم کلاک جو تمہیں بتاتا تھا جب تم گناہ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ گناہ ہے، جو تمہیں بتاتا تھا کہ یہ نیکی ہے، اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ ہمارا دل یہی کرتا ہے نا، ہمارا دل سمجھے ہماری پوری باڈی کے اندر ایک الارم ہے، ایک بج جاتا ہے جیسے ہی ہم کو گناہ کا کام کرنے لگتے ہیں، دل میں کھٹک جاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اور اگر فوری نہ پتہ چلے تو بعد میں دل بتا دیتا ہے کہ وہ جو کام تھا وہ غلط تھا۔ تو ہم اس دل کے ساتھ یہ سلوک کریں، قیامت کے دن تو جسم کے ہر عضو کو بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ کرو انصاف، بتاؤ اس نے کیا کیا دیکھا تھا، کیا 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 تھا، کیا کیا سنا تھا، تو وہاں پہ دل نہیں بتائے گا کہ یا اللہ میرے 3 خانے تھے، نہ تو اس نے آپ کے ساتھ تعلق بنایا، نہ اس نے آپ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کیا، اور نہ ہی اس نے اپنے نفس کو آپ کے تابع کیا۔ وہ دل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ تینوں خانے فیل ہیں دل کے، تو وہ دل کیا کامیاب ہوگا؟ اور جب دل کامیاب نہیں ہوگا تو وہاں پہ وہ پورا بدن، پورا جسم کیا کامیاب ہوگا؟ بڑی مزے کی دعا ہے دل کو پاک رکھنے کے لیے، کہ وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا، دعا استفتاح نماز کے شروع میں، اسی دعا کا ایک حصہ ہے کہ یا اللہ میرے دل کو اس طرح پاک صاف رکھ خطاؤں سے کہ جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ سفید کپڑے کا آپ کو پتا ہوگا، دھوتے ہیں تو پہلے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، اس کے باوجود اس کے داغ نہ اترے تو صابن میں لگاتے ہیں، پھر برش میں مارتے ہیں، پھر اس کو دھوتے ہیں، پھر اس کو نیل لگاتے ہیں۔ جو وائٹ کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو صاف کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو صاف کرتے وقت زیادہ ٹائم لگتا ہے نا، تو لیکن جب وہ صاف ہو جاتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور رکھ جتنا مشرق اور مغرب ہے۔ سوچیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے مشرق اور مغرب کہاں پہ ختم ہو رہے ہیں۔ اتنا اگر گناہ دور رہیں گے تو وہ دل صاف ہو جائے گا، سفید کپڑے کی طرح کھل اٹھے گا۔ تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو دل ہے نا، نفس کے ساتھ تعلق نیک بھی ہو سکتا ہے جب اس پہ اللہ کا رنگ آ جائے، جب آپ اپنی زندگی کے کچھ اصول